میرے دوستوں عزیزو، امت حالات میں اس لیے پھنسی ہوئی ہے ہائے ہائے کہ امت ظاہری نقشوں سے اور ظاہری اسباب سے تائید چاہتی ہے، حالانکہ یہ کتنی معروف بات ہے کہ اہل دنیا اور اہل اسباب جو مادہ پرست ہیں ان کو تمام تائیدات مادی شکلوں میں نظر آئیں گی، وہ پوری قوت لگا دیں گے مادی اسباب کے حاصل کرنے میں اور پوری قوت خرچ کر دیں گے مالی اور مادی اسباب کو جمع کرنے میں، ان سے مقابلہ کریں گے۔ اور ان کے مقابلے میں انبیاء اور صحابہ اور ایمان والے وہ ہیں جو تائیدات اور قوت ظاہری اسباب سے حاصل نہیں کرتے، بلکہ ان کے نزدیک صرف اعمال ہی غیبی تائیدات کے نزول کا اصل سبب ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کام اجتماعی ہیں خاص طور پر، ایک دعوت، دوسرے تعلیم۔ ایک دعوت، دوسرے تعلیم، یہ دو کام انبیاء علیہ السلام کے اجتماعی ہیں، دعوت اور تعلیم۔ جتنا نزول فرشتوں کا ان دو کاموں پر ہوا، اتنا فرشتوں کا نزول کسی اور عمل کے لیے نہیں ملتا۔ یا فرشتے نازل ہوتے ہیں تعلیم کے حلقوں پر، یا فرشتے نازل ہوتے ہیں دعوت پر، اس لیے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالی متوجہ ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صرف دو موقعوں پر، ایک جب آپ دعوت دیتے ہیں اور دوسرے جب آپ نماز میں ہوتے ہیں صحابہ کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا کہ یہ دو موقع خاص طور پر ہیں، ایک دعوت، دوسرے تعلیم۔ ان دو موقعوں پر فرشتوں کا اتنا نزول ہوتا ہے جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، بلکہ بعض مواقع پر تو اتنے فرشتے نازل ہوئے کہ میدان میں چینٹیوں کی شکل میں پھیل گئے، اور آسمان سے ایک سیاہ چادر کی شکل میں فرشتے نازل ہوئے، اور پوری وادی میں اتنے پھیل گئے تھے وہ کہ کسی بھی طرف کوئی بھی راستہ مشرکین کو آگے بڑھنے کے لیے ملتا نہیں تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں ہم مسلمان غیبی تائیدات سے محروم ہیں، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ ظالم حکام کا تسلط مسلمانوں پر ہر اس زمانے میں ہوگا جس زمانے میں مسلمان دعوت اللہ کو چھوڑ بیٹھے گا۔ یہ حدیث اور قرآن سے بھرے ہوئے ہیں۔ ظالم حکام کا تسلط مسلمانوں پر ہر اس زمانے میں ہوگا جس زمانے میں مسلمان دعوت اللہ کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ لوگ تبلیغ کے کام کو صرف تعلیم اور کلمہ نماز سیکھنے کی تنظیم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کام غیبی تائیدات کے نزول کا ضابطہ ہے۔ یہ کام غیبی تائیدات کے نزول کا ضابطہ ہے، یہ ضابطہ ہے کہ غیبی تائیدات کے نزول کا ضابطہ ہے دعوت۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے کہ اگر تم دعوت پر ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا باطل کے خلاف۔ اور آپ تو سنتے ہیں، یہ حدیث بارہ سنتے ہیں کہ اگر یہ امت دعوت چھوڑ بیٹھے، یعنی المعروف و نہی منکر کو چھوڑ بیٹھی، تو ان پر ظالم حکام مسلط کر دیے جائیں گے۔ اس لیے فرشتوں کا نزول ہوا کرتا تھا، اور ان کے نزول سے اہل باطل کے قلوب میں رعب اور خوف پیدا ہوتا تھا۔ مسلمان مرعوب ہونے والا کبھی بھی نہیں تھا، مسلمان مرعوب ہونے والا کبھی بھی نہیں تھا، مسلمان تو مرعوب کرنے والا تھا، مرعوب ہونے والا کبھی بھی نہیں تھا۔ اور واقعی اس سے زیادہ رعب کے ذریعے مدد کی کوئی اور شکل نہیں جتنی فرشتوں کے نزول سے رعب پیدا ہوتا ہے باطل کے قلوب میں۔ اور اللہ کی وحدانیت کے بیان کرنے سے بڑھ کر باطل کے دلوں کو
اڑانے والی اور باطل کے دلوں کو بیچنے والی اور کوئی شکل نہیں ہے. صرف اللہ کی وحدانیت کا بیان کرنا سب سے زیادہ باطل کے دلوں کو مرعوب کرنے والا صرف اللہ کی وحدانیت کا بیان کرنا ہے. لیکن مسلمان نے یہ کام چھوڑ دیا. تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اور غیبی تائیدات وہ فرشتوں کے ذریعے کی جاتی تھی. ایسے مواقع بھی ہیں جس میں فرشتوں کو غیروں نے بھی دیکھا، اور ایسے بھی مواقع ہیں جہاں فرشتوں کو صحابہ نے بھی دیکھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت جبرائیل کو دیکھنا کھلی آنکھوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فرماتے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ میں اپنے والد حضرت عباس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. ایک آدمی بیٹھا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چپ کے باتیں کر رہا تھا، اور آپ اس سے باتیں کرنے کی وجہ سے میرے والد سے اعراض کیے ہوئے تھے. ہم وہاں سے نکلے آپ کے پاس سے تو میرے والد نے کہا بیٹے تم نے دیکھا کہ یہ تمہارے چچا کے بیٹے یہ مجھ سے اعراض کیے ہوئے تھے. میں نے کہا بھاجی بات یہ ہے کہ آپ سے اعراض نہیں کر رہے تھے وہ، بلکہ ان کے پاس کوئی آدمی تھا جس سے وہ چپ کے باتیں کر رہے تھے. چنانچہ کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. میرے والد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے یہ کہا کہ آپ مجھ سے اعراض کیے ہوئے تھے، لیکن بیٹے نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کے پاس کوئی آدمی تھا جس سے آپ بات کر جو آپ سے سرگوشی کر رہا تھا. کیا واقعی آپ کے پاس کوئی آدمی تھا؟ کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. آپ نے فرمایا اے عبداللہ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ تم نے اس کو دیکھا ہے میرے پاس؟ میں نے کہا کہ جی ہاں. فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور وہ ان کی بات کی وجہ سے ہی میں تمہاری طرف متوجہ نہیں ہو سکا. ایک روایت میں ہے عباس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی کام کے لیے. وہ گئے بات کرنے کے لیے آپ سے، لیکن دیکھا کہ آپ کے پاس کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے. یہ وہاں سے واپس آ گئے، اس آدمی ہونے کی وجہ سے بات نہیں کر سکے. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ تم اس آدمی کو دیکھا ہے تم نے؟ آج کیا کہ جی ہاں. فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے.